سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدہد کو رپورٹنگ کے لیے بھیجا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، فوج ہو، اس کو خفیہ ایجنسیوں کی بہرحال ضرورت پڑتی ہے جو رپورٹیں لا کے پیش کریں۔ تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدہد کو کہا کہ تو غیر حاضر تھا، جب تک غیر حاضری کی مضبوط دلیل پیش نہیں کرے گا اس وقت تک تیرا عذر قبول نہیں ہو۔ اور اس کو پرچہ پکڑا دیا کہ ملکہ سبا جس کے بارے میں تیرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی حکومت ہے اور بہت شاندار جاندار حکومت، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرا یہ خط ہے، یہ ملکہ سبا کو لے جا کے پکڑا دے اور دیکھتے ہیں وہاں سے جواب کیا آتا ہے۔ اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ ہدہد نے لے جا کے وہ ملکہ سبا کو پکڑا دیا۔ پہلے زمانے میں پرندوں کے ذریعے خط و کتابت ہوتی تھی، اس کے لیے پرندے استعمال ہوتے تھے۔ پرندوں کو سدھایا جا سکتا ہے، بعض پرندوں کو، ہر ایک پرندے کو نہیں۔ اچھا، یہ جو ہدہد جس کو آج ہم ہدہد کہتے ہیں، یہ وہ والا ہدہد نہیں ہے، کچھ نام چینج ہو گئے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، انہو من سلیمان، پہلے نام لکھا، یہ کس کی طرف سے ہے؟ سلیمان کی طرف سے۔ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور اس کا مضمون یہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بڑی جان ہے اس کلمے میں۔ آج لوگ تحریر سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھتے، یا تو 786 لکھ دیتے ہیں یا لکھتے ہی نہیں کہ کہیں پیپر گر گیا تو بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ وہمی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اتنا زیادہ ادب تمیز کہ آپ کوئی کام ہی چھوڑ دیں، پھر تو کہیں بھی نہیں لکھنا چاہیے، پھر تو قرآن میں بھی نہیں لکھنا چاہیے۔ کہیں بعض دفعہ قرآن انسان کے ہاتھ سے غلطی سے گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے۔ تو اتنا زیادہ نہیں مسلط کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اپنے اوپر ان چیزوں کو۔ ادب ایک حد تک ہو تو ٹھیک ہے، اس سے آگے بڑھے گا تو ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آج کسی نے بتایا کہ میں واش روم میں جب پیشاب کر کے فارغ ہوتا ہوں کمبورڈ میں تو چھینٹیں پڑتی ہیں، تو اس میں پوری ڈیٹیل پیش کی تھی، پانی زیادہ ہو تو پیشاب کی مقدار کم ہو تو پھر چھینٹوں کا کیا حکم ہے، پانی کم ہو پیشاب زیادہ ہو پھر چھینٹوں کا کیا حکم ہے، چھینٹوں کی تعداد اتنی ہو تو کیا ہے، پوری رپورٹیں۔ میں نے بولا بھائی تو استنجا کر کے پتلی گلی سے نکل جائے گا، تھوڑا احتیاط کرو کہ چھینٹیں نہ پڑیں، باقی اتنا رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتلی گلیاں کیوں بنائی جاتی ہیں بھائی؟ اس لیے تو بنائی جاتی ہیں، پر اگلے نے بھی انتظار کر رہا ہے، وہ باہر کھڑا ہوا، اس کی چھینٹوں کا، اس کا تو سب کچھ حساب کتاب جو ہے نا وہ اس کی پینٹ میں ہو جائے گا تمہاری چھینٹوں کے چکر میں۔ تو مسلط کر لیتے ہیں اپنے اوپر، تو بعض لوگ ادب تمیز کو مسلط کر لیتے ہیں بہت زیادہ۔ اب دیکھو اگلی صف میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مسجد میں پچھلی صف میں قرآن ہی نہیں پڑھتے بیٹھ کے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگلے والے کی پیٹھ ہو رہی ہے۔ کچھ نہیں ہوتا بھائی، اگر ہو رہی ہے تو اب یہ تھوڑی کہ وضو خانے تک کوئی قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے، تو یہ تو مجبوری ہے۔ جب صفوں میں بیٹھیں گے تو پشت سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلی صف میں بھی لوگ قرآن لے کے بیٹھ جائیں، پچھلی صف میں بھی بیٹھ جائیں لوگ لے کے، اس بہانے تلاوت تو کریں گے نا۔ ہاں، جان کر بے ادبی کرنا یا وہ طریقہ اختیار کرنا جس میں واضح توہین ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں عربوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی صفوں میں بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ادھر انڈیا پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہوتی مسجدوں میں اس چکر میں۔ اچھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کر۔ کیا جان پیدا ہو جاتی ہے اس سے آپ کی تحریر میں۔ اور آگے مضمون دیکھو، اللہ تعالو علیہ، بات یہ ہے سرکشی مت کرو، وَأَتُونِي مسلمین، فرما بردار بن کے چلی آؤ، بس دیٹس آل۔ آگے اپنے سائن یا اسٹیمپ جو بھی ہوگی، اتنی سی بات ٹھیک ہے نا۔ میں نے اس دن بیان کیا تھا نا کہ زیادہ بولنا کس کی علامت ہے؟ فالٹ کی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کیا دھمکی ہو گئی یار، بیٹھے بیٹھے کسی کو بھی دھمکی لگا دو، ان کی پوری گورنمنٹ ہے، پوری ریاست ہے، پورا ایک کنٹری چلا رہے ہیں، اور آپ ان سے کہہ رہے ہو کہ انسان کے بچے بن کے چلے آؤ، چھوڑ دو گورنمنٹ، اپنی حکومت چھوڑ دو۔ اصل میں سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظ میں میسج دے دیا تھا
کہ زمین پہ حکومت کا جو اصل حق ہے وہ اللہ کو ہے، اور نظام کس کا چلے گا؟ اللہ کا. اس کے علاوہ کسی کو زمین پر حکومت کا حق حاصل نہیں ہے. ہاں طاقت کے بلبوتے پر کوئی غلبہ حاصل کر لے تو سامنے والے میں اگر طاقت نہیں ہے تو صبر کرے. لیکن سلیمان علیہ السلام میں پاور تھی تو ان کے ہاں سے طاقت کے زور سے اسلام پھیلائے. تو کفر کس زور سے پھیلائے؟ کیا وہ جلیبیاں کھلا کے پھیلائے، لڈو کھلا کے پھیلائے؟ دنیا میں جتنی حکومتیں بنی ہیں طاقت کے زور سے ہی بنی ہیں. ہندوستان میں مہاراجے آئے، انہوں نے لڑ کے علاقوں پہ قبضے کیے. امریکہ دریافت ہوا تو لڑائیاں ہوئی ہیں، کالوں کو مارا ہے. آسٹریلیا میں تو کالوں کو، لاکھوں کالوں کو ایسے مارا ہے بندوقوں سے جیسے ہم ہرن کا شکار کرتے ہیں، اس طرح سے مارا ہے. دنیا میں کہیں بھی کوئی گورنمنٹ پاور کے بغیر نہیں بنی ہے. اس کے بعد پھر وہ جمہوری نظام آیا گورنمنٹ بننے کے بعد کہ اب ملک کے حاکم کی سلیکشن کیسے ہوگی. تو اسلام نے کیا حکم دیا؟ اور اسلام تو طاقت کے زور سے پھیلا ہی نہیں ہے. ایک شخص آپ دنیا میں ایسا نہیں دکھا سکتے جس کو تلوار رکھ کے مسلمان کیا گیا ہو. ایک شخص نہیں دکھا سکتے آپ ایسا. تو سلیمان علیہ السلام نے کے پاس چونکہ پاور تھی نا، جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے تو آپ زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے. طاقت جب ہوتی ہے نا، دیکھو ایک باڈی بلڈر نے اپنا واقعہ سنا ہے، بہت ڈولے شولے بنے ہوئے، بڑے لمبے چوڑے. تو ان کا کسی سے پھڈا ہو گیا نا، جس سے پھڈا ہوا اس نے اس باڈی بلڈر کو دیکھا نہیں تھا، بس ویسے ہی لڑنے چلا گیا. گھر ابے تو نے میرے بھائی کو چھیڑا، ابے تیری ایسی کی تیسی. جا کے دروازہ نوک کیا. اب یہ بلڈر مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہا ہے. بلڈر کا دروازہ نوک کیا اس نے، تھا باریک سا دبلا پتلا جو نوک کرنے والا ہے. تو بلڈر جب کہتا ہے، مجھے کہتا ہے جب میں گھر سے باہر نکلا نا تو مجھے دیکھ کے نا وہ ایسے غصے میں غضبناک آگ بگولا ہو رہا ہے. مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ جتنا اس کو غصہ آ رہا ہے اس کی صحت اتنا غصہ افورڈ نہیں کر سکتی. یہ تو میرے الفاظ ہیں، یہ انہوں نے تو کچھ اور کہا تھا. یعنی اس کی تعبیر میں کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں کہ اس کی جو صحت ہے یہ اتنا غصہ افورڈ نہیں کر سکتی. تو کہہ رہے وہ ایسے یوں چل رہا تھا تو مجھے ہنسی آ گئی. مجھے لگا کہ یہ تو یہیں کہیں پگھل نہ جائے بھائی غصے سے. تو کہہ رہے مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا یار جا. وہ چلا گیا بڑے آرام سے. وہ کیا ہوا؟ تو پاور ہے نا، تو زیادہ لمبی چوڑی باتوں کی بولو ضرورت نہیں ہے. ٹو دا پوائنٹ بات سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اسی طرح یاد رکھو جب کسی باطل سے بحث ہوتی ہے تو باطل سے بحث میں بھی لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اور باطل کی عادت ہوتی ہے باتوں کو طول دیتا ہے. میری کچھ دن پہلے بحث ہوئی تھی نا تقلید کے موضوع پر. میں نے پوچھا تقلید کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بغیر دلیل کسی کو ماننا اور یہ حرام ہے. تو میں ایک بات پہ اڑ گیا تھا کہ صحابہ نے بھی تو، بہت سے تابعین نے تو صحابہ کی بات کو بلا دلیل فالو کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو وہ پوری بحث میں اس کا جواب نہیں آیا. تو کھینچتے رہو بحث کو، کھینچتے رہو. منکرین حدیث سے دو چار کی طرح ہم باتیں پوچھتے ہیں کہ اگر حدیث حجت نہیں ہے تو یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ نبی ڈیفائن کریں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، تو وہ نبی کا ڈیفائن کیا ہوا کہاں گیا؟ ہمیں تو یہ حدیثوں میں ہی ملتا ہے. اگر یہ غلط ہے تو پھر صحیح کہاں ہے؟ قیامت تک منکرین حدیث بغلے جھانکتا رہے گا، اس کا جواب نہیں دے گا، بات کو گھمائے گا وہ. تو باطل ہمیشہ بات کو کیا کرتا ہے؟ دائیں بائیں گھماتا ہے. قادیانی سے آپ پوچھ لیں کہ فرض کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، نقل کفر نباشت، فرض کر لو، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ مرزا نبی ہے؟ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں تھے، تو کیا ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی ہوگا؟ ایسا تھوڑی ہے. آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ، آپ کے ذمے مرزا کو نبی ثابت کرنا ہے. تو آؤ اس پہ بات کرتے ہیں کہ مرزا شریف آدمی بھی تھا یا نہیں تھا. آپ شرافت ثابت کر دو، نبی ہم خود ہی مان لیں گے. قادیانی الٹا لٹک جائے گا مگر اس بحث پہ آمادہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا. اسی کی کتابوں سے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو، پھر بھی نکل پڑتے ہو رات کو. تو بحثوں کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا تھا مسئلہ یار، تو سلیمان علیہ السلام چونکہ پاورفل تھے نا، تو یہ نہیں کہ پورا لمبا 6 صفوں کا لیٹر لکھ رہے ہیں. ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں میں اللہ کا سچی مچی کا نبی ہوں، اور یہ ہے کہ وہ لمبی، بھائی حاکم سے بات ہو رہی ہے، حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. حاکم جیسے ہو تو بات کرو، ورنہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. ورنہ عام آدمی کو کیا ضرورت ہے حکمرانوں سے خام خامے پنگا لینے کی، معذرت کے ساتھ
ایسے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں, کوئی دوسرا لفظ پنگے کے متبادل ہو تو مجھے بتائیں, اگلے بیان میں وہ یوز کروں گا. پھر میں حاکم سے الجھنے کی بلا وجہ کیا ضرورت ہے, ورنہ اپنی اوقات میں رہو نا. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پاورفل حکومت تھی. تو سلیمان علیہ السلام کا انداز کیا تھا, اللہ تعالی علیہ, مجھ پر سرکشی مت کرنا, مجھ پر سرکشی. کیونکہ بادشاہ کو جب کوئی خط جاتا ہے نا اس قسم کا, تو پہلے تو وہ طیش میں آتا ہے, اس نے مجھے خط کیسے لکھا ہے, اس نے مجھے, تو انہوں نے پہلے بتا دیا کہ یہ دھمکی والے لہجے میں بات کرنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں نا, تو مسلمانوں کا اسٹائل بھی یہی ہوا کرتا تھا, یہی اسٹائل ہوا کرتا تھا. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مضبوط کرو, مضبوط طاقتور بناؤ, اسٹائل چینج کرو. لیکن طاقتور بنائے بغیر اگر اسٹائل چینج کر دیا نا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وہی حال ہو جائے گا جو باڈی بلڈر کے گیٹ پر آیا تھا اور کانپتا ہوا واپس چلا گیا. اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, اور فرمانبردار بن کے چلی آؤ. اس میں انہوں نے اسلام کی دعوت دے دی, کیونکہ اللہ کا لفظ استعمال کیا, الرحمن الرحیم, بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اس میں بتا دیا ملکہ سبا بڑی ذہین. میں کہہ رہا تھا نا اللہ نے عورتوں کو مردوں سے کم عقل دی ہے, مگر کچھ عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین. ایک طرف ہم ملکہ سبا کو لیتے ہیں, ایک طرف فرعون کو لیتے ہیں. ملکہ سبا نے ایک خط پڑھا ہے, اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی, اور فرعون کمبخت, موسیٰ علیہ السلام نے خط نہیں بھیجا, موسیٰ علیہ السلام چل کے اس کے محل میں گئے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے قولا لہو قولا لینا, اے موسیٰ ان سے نرم بات کرنا, سختی سے بات مت کرنا. دھمکی آمیز لہجہ نہیں ہونا چاہیے, سختی نہیں, نرم بات, شاید اس کو نصیحت ہو جائے. ادھر سلیمان علیہ السلام کا انداز دھمکی آمیز تھا, ٹھیک ہے نا, نرم لہجہ نہیں تھا. دھمکی آمیز, سرکشی مت کرو, انسان بن کے ہے بھائی. مسلم کا معنی فرما بردار, جس کو اردو میں انسان کا بچہ بولتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا بندہ, پنجابی میں کہتے ہیں بندے دا پتر, اردو میں کیا کہتے ہیں, انسان کا بچہ. انسان کا بچہ بن کے آ, انسان بن, بندہ بن, بندہ کہتے ہیں نا لاہور میں. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو انداز بھی نرم, اور اکیلے نہیں گئے بلکہ ہارون علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ. دو بندوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ادھر سلیمان علیہ السلام خود تو گئے نہیں, خط بھی کسی سفیر کے ذریعے نہیں, پرندہ جھولی میں ڈال کے آ گیا, بس بات پہنچائیے, وہ بھی دھمکی آمیز لہجے میں. کتنا فرق ہے دونوں کی مینٹل اپروچ میں. فرعون کو پھر معجزے دکھائے, جادوگروں سے مقابلہ کروایا. موسیٰ کلیم اللہ کو بچپن سے جانتا تھا کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں, یہ شریف انسان ہے. کتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ہزاروں معجزے دکھا دیے کمبخت, پھر بھی سمندر میں راستہ بنتے ہوئے دیکھ لیا کہ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر رہے ہیں, یہ معجزہ ہے, یہ تو اللہ ان کی مدد کر رہا ہے. اور پھر بھی اس کی آنکھوں پہ پٹی کہ خود بھی اسی راستے میں گھس رہا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ بھائی یہ تیرے سامنے ان کے لیے بنا ہے, تیرے لیے تھوڑی بنائی ہے. کیا اللہ نے ذہانت دی ملکہ سبا کو. تو ملکہ سبا کی ذہانت دیکھیں, نہ تو فوراً تسلیم ہو گئی, کیونکہ بعض دفعہ خط بھیجنے والا نقل کفر نباشت, 2 نمبر بھی تو ہو سکتا ہے نا بھائی. بسوں میں لوگ چڑھتے ہیں نا, پہلے تبلیغ کی بات کرتے ہیں, نماز پڑھیں, زکوٰۃ دیں, پھر اپنا چورن کا ڈبی نکال کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے آدمی سمجھتا ہے ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی نہیں ہے, پھر پتہ چلتا ہے اصل میں تو یہ چورن بیچنے کا ایک طریقہ تھا. تو 2 نمبر لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا. تو ملکہ سبا کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو بادشاہ جس نے مجھے اللہ کا نام لے کے مجھے دعوت دی ہے, ایسا نہ ہو کہ لیبل اللہ کا لگ رہا ہو, الرحمن الرحیم کا لگ رہا ہو, لیبل دین اور اسلام کا لگ رہا ہے, اور مقصد حکومت کرنا ہو, مقصد لالچ ہو. یہ اور زیادہ ذہین ہونے کی علامت. اگر فوراً رسپانس کرتی اچھا میں آ رہی ہوں, خود اس سے کہتی تم چلو میں پیچھے پیچھے آ رہی ہوں, بس تسلیم, یہ بھی بیوقوف ہونے کی علامت. بھائی پہلے تحقیق تو کرو یہ بندہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. اب ملکہ سبا میں ایک اور ذہانت. ملکہ سبا کی جگہ ہماری کوئی ملکہ ہوتی تو کیا کہتی, استخارہ نکالیں گے ہم بیٹھ کے. کیا کریں گے ہم, استخارہ نکالیں گے. آج بھی ایک صاحب آئے مجھ سے استخارہ نکلوانے کے لیے, تو استخارہ نکالیں گے, یوں آ گیا تو جائیں گے, یوں نہیں آیا تو نہیں جائیں گے. ملکہ سبا جانتی تھی بھائی کھوپڑی میں جو اللہ لوگوں کے دماغوں میں ڈالتا ہے وہ استخاروں میں نہیں نکلتا. استخارہ تو ایک دعا ہے. ملکہ سبا نے سارے اپنے مسٹنڈوں کو جمع, مسٹنڈے تو نہیں کہنا چاہیے, جو بھی درباری تھے نا وہ تھے تو مسٹنڈے ہی, سارے بڑے بڑے جو فوج کے آفیسرز تھے اس کے, لیفٹیننٹ کرنل, جرنل, سارے
جو بھی اس زمانے میں بہت مضبوط پاورفل گورنمنٹ تھی. قرآن کہتا ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز اللہ نے اس کو دی تھی, چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی, بہت پاورفل تھی. تو اس نے اپنے سارے جرنیلوں کو جمع کیا, آرمی کا اجلاس طلب کیا, آ جاؤ بھائی, اور کہنے لگی یا ایھا الملا, اے میرے, ملا کہتے ہیں جو اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو گورنمنٹ میں بہت اونچی اونچی پوسٹوں پر ہوتے ہیں, ان سے ان کو بٹھا کے کہنے لگی انی القی الی کتاب کریم, میرے پاس ایک لیٹر آیا ہے خاندانی. مضمون سے اندازہ لگا لیا کہ بھیجنے والا بھی کیا ہے, چھوٹا موٹا آدمی. اگر چھوٹا موٹا ہوتا نا تو 6 صفحوں کا خط لکھا ہوتا اس نے, ایکچولی زیادہ ہوتا اس میں, زیادہ ہوتا ٹھیک ہے نا, اور پھر پھول وول بنائے ہوئے ہوتے, 2 گلاب کے پھول بھی خط کے اندر ڈالے ہوئے ہوتے. تو کیسے اس نے, ذہین کتنی تھی اندازہ لگاؤ. انی القی الی کتاب کریم, کریم کہتے ہیں عزت دار, میرے پاس ایک خط آیا ہے, خط سے لگ رہا ہے کہ یہ معمولی خط نہیں ہے, مختصر ٹو دا پوائنٹ, اور دھمکی بھی اور دعوت بھی. یہ خط تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پھاڑ کے پھینک دیا جائے, اس پہ ایک اجلاس ہونا چاہیے, اس پہ ایک اجلاس ہونا چاہیے. اور اس پھر کہنے لگی خط یہ ہے, بڑا وہ ترجمہ ہوتا ہوگا اس زمانے میں, ٹرانسلیشن کا انتظام ہوتا ہوگا اگر زبان الگ الگ ہے تو. قرآن تو واقعے کو شارٹ کر کے سناتا ہے نا. اور کہنے لگی انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. پورا خط پڑھ کے سنایا اور کہنے لگی یا ایھا الملأ افتونی فی امری, اے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں, مجھے میرے معاملے میں مشورہ دو. یہ بھی ملکہ سبا کے خاندانی ہونے کی دلیل. مشورے سے فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے تمام پہلو سامنے آ جائیں گے, پازیٹیو بھی, جو بھی ہم نے کرنا ہے ان میں ہر چیز کو ہم مشورے میں ڈسکس کریں گے اور اس کے ہر پہلو پہ غور کریں گے, پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. تو اس کے بعد ایک رائے قائم کرنا ہمارے لیے آسان. یہ اس کی دوسری دلیل ہے ملکہ سبا کے خاندانی ہونے کی. پھر کہنے لگی ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون, جب تک تمہاری رائے سامنے نہ آ جائے اس وقت تک میں کوئی یقینی فیصلہ نہیں کروں گی. یہ تیسری دلیل ہے کیا ہونے کی, قاطعۃ امرا کا مطلب میں اپنی رائے تو پیش کروں گی لیکن فیصلہ میں اس وقت کروں گی جب تمہاری رائے بھی سامنے آ جائے. تو ابھی جو میں رائے پیش کروں گی وہ میرا فیصلہ نہیں ہے, وہ رائے ہے, اور تمہاری رائے آنے کے بعد جو میں رائے دوں گی وہ رائے نہیں ہوگی بلکہ وہ آرڈر ہوگا. یہ اسٹائل مارکیٹ میں ملے گا آج کل آپ کو کہیں ہے بھائی, یہ ہمیں بھی اسٹائل سکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا, کہ ہم بھی اپنے فیصلے بولتے کیوں نہیں کریں. ہم سے قیامت تک کوئی فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے. آج قوت فیصلہ, ڈیسیجن پاور جسے کہتے ہیں نا, وہ مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ. سارے زندگی سوچتے رہتے ہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, کرنا ہے کہ نہیں, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نتیجے تک پہنچنے کا. قالوا نحن اولو قوت, وہ پاورفل لوگ تھے, سمجھدار لوگ تھے. انہوں نے بات کیا کی, انہوں نے کہا دیکھو بھائی نحن اولو قوت, ہم پاورفل لوگ ہیں, طاقتور لوگ ہیں, کمزور نہیں ہیں. کیا مطلب, اگر تو لڑائی کا آرڈر دے گی تو بزدلی نہیں دکھائیں. یہ کسی ملک کی آرمی کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے کہ جب گورنمنٹ مشورہ لے رہی ہو فوج سے, کیا خیال ہے بھائی اس کنٹری پہ حملہ کرنے کا, تو فوج یہ نہیں کہ ابھی دیکھیں ایکچولی ابھی تو اتنے سارے مسائل چل رہے ہیں, کیا ابھی پھڈا ختم نہیں ہوا دوسرا پھڈا شروع کر دیا آپ نے, ہیں یہ کوئی بات ہے, لڑائی پھڈے. اور خط بھی تو دیکھو نا, خود ہی کہہ رہی ہو خاندانی خط ہے, اوپر سے اس بندے سے لڑواؤ گی ہم کو. معیشت دیکھو کہاں جا رہی ہے, ڈالر دیکھو کہاں جا رہا ہے, وہ بھی لڑائی کی بات. یہ فوج پہ یہ باتیں سوٹ بولو نہیں کرتی, فوج پہ یہ بات سوٹ کرتی, بھائی لڑائی کے لیے ہر وقت تیار, آرڈر کرو, بس آرڈر آپ کا ہوگا. یہ بھی فوج کے کیا خاندانی ہونے کی دلیل. لیکن انہوں نے ایک فالٹ تھا اس میں, فالٹ یہ تھا کیونکہ وہ ملکہ سبا کی طرح ذہین نہیں تھے. فالٹ یہ تھا کہ آپ رائے وہ دیں جو آپ کی اپنی خدمات تو پیش کریں آپ, لیکن آپ سے مشورہ یہ نہیں لیا جا رہا کہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. مشورہ آپ سے یہ لیا جا رہا ہے کہ لڑنا مناسب ہے یا نہیں, کیا کریں. اس بارے میں انہوں نے کوئی مشورہ نہیں دیا. تو اس کا مطلب خاندانی تھے مگر اتنے نہیں جتنی ملکہ سبا خاندانی تھی. ظاہر ہے یہ اس سے زیادہ خاندانی ہوتے پھر یہ اس کے باپ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے نا وہاں پہ ٹھیک ہے نا, اس کی تھوڑی سلیکشن ہوتی. تو والامر الیک, کہنے لگے ہم طاقتور لوگ ہیں, کمزور نہیں ہیں, لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. والامر الیک, لیکن فیصلہ تو نے کرنا ہے. ملک کی حاکم کون ہے, تو ہے,
فانظری ماذا تأمرین، تو بتا تیرا کیا حکم ہے۔ ملکہ سبا بہت ذہین تھی، اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ نہیں بھائی ابھی میرا لڑنے کا پروگرام نہیں ہے، اس میں دو نقصان تھے۔ ایک یہ کہ آرمی کہتی کہ بھائی اس نے فیصلہ جلد بازی میں کیا ہے، اس کو چاہیے کہ دوسرا پہلو بھی ہمارے سامنے، لڑنے کے فضائل بھی اور نہ لڑنے کے بھی ہمارے سامنے رکھے۔ دوسرا نقصان اس میں یہ ہوتا، یعنی پہلا تو یہ ہوتا کہ اس نے فیصلہ جلد بازی میں کیا ہے، دوسرا یہ ہوتا کہ یہ بزدل ہے، ہماری گورنمنٹ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں دوسروں کی دھمکیوں کو پی رہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں امیج غلط جاتے ہیں۔ تو ملکہ سبا نے دونوں پہلو سامنے رکھے۔ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ نہ تو میں لڑائی سے بھاگنے والی ہوں، نہ میں اس کی قائل ہوں کہ ہر صورت میں لڑیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑنا اگر ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو لڑیں گے، نہیں لڑنا فائدہ مند تو نہیں لڑیں گے۔ اب لڑنا فائدہ مند کب ہے، نہیں لڑنا فائدہ مند کب ہے؟ اگر طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہو رہا ہے تو لڑیں گے، لیکن اگر یہ ویژنری آدمی ہے، اس کی دعوت صحیح ہے، یہ پیسے کے لیے حکومت کے لیے نہیں لڑ رہا، یہ خدا کے دین کو غالب کرنے کے لیے، ایک اس کا نظریہ ہے، ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے، اس کے لیے لڑ رہا ہے، تو پھر ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اگر ہم نے اس سے مقابلہ کیا، فتح ہو گئی تو بلے بلے، شکست ہو گئی تو پھر یہ ایسی واٹ لگا کے رکھے گا نا ہماری، اور ایسا ستیہ ناس کرے گا کہ سوچ لو کہ عزت دار لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسرا آپشن بھی سوچ لو، کیسی خاندانی در خاندانی ہے کہ نہیں ہے۔ تو کیا کہنے لگی؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، دیکھو تم نے تو بات کر دی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بادشاہ لوگ جب لڑتے ہیں تو شکست میں کے ساتھ فتح کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور اگر ان کو فتح ہو گئی افسدوها، ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے، وجعلوا اعزت اہلها اذلۃ، اور بادشاہوں کی عادت ہے ملک فتح کرنے کے بعد عزت دار لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں۔ میں بھی باندی بن سکتی ہوں، لونڈی بن سکتی ہوں، تم بھی سارے کیا بن جاؤ گے؟ قیدی بنو گے، غلام بنو گے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ بھی کریں گے ایسا۔ لہذا ہم یہ تحقیق کرتے کہ یہ اہل حق ہیں، یہ اہل باطل ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ جو آدمی خامخواہ میں دھمکیاں دے رہا ہو، اس کے پیچھے کوئی ویژن نہ ہو، تو اس سے اس کا دنیاوی مفاد کے علاوہ کوئی مقصد ہوگا؟ ہے بھائی، خامخواہ میں ایک آدمی کسی کو تنگ کر رہا ہے، اس کا مطلب بھائی آپ اس کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ملک جب دوسرے ملک پہ بلا وجہ حملہ کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کے وسائل کس کے کنٹرول میں لانا چاہ رہا ہے؟ اپنے۔ اسلام کی لڑائی اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اس نے یہ کہا انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، میں اس کے پاس ہدیے تحفے تحائف بھیجتی ہوں، بڑے خاندانی اور قیمتی قسم کے۔ گورنمنٹ کے پاس جو گفٹ ہوں گے وہ چھوٹے موٹے نہیں ہوں گے۔ اگر یہ شخص دنیا پرست ہے، اس کے دل میں حکومت کی لالچ ہے، یہ نذرانے دیکھ کرنا، یہ اپنے ویژن اور نظریے سے پیچھے ہٹ جائے گا، اس کی دعوت میں لچک پیدا ہو جائے گی۔ پھر اگر دھمکی دی تو ہم لڑیں گے اس سے، اور اگر دھمکی نہیں بھی دی تو بھی لڑیں گے، کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ خام میں حکومت کا نشہ ہے۔ تو ملکہ سبا نے نا اس زمانے کے اربوں خربوں کے حساب سے ہیرے جواہرات، جو بھی قیمتی بہت خاندانی قسم کے تحفے تھے، قاصدین کو دیے اور بولے جاؤ سلیمان کو دے کر آ جاؤ۔ حضرت سلیمان کے پاس جب وہ تحفے آئے ہیں، فلما جاء سلیمان، جب وہ تحفے سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، قال اتمدوننی بمال، انہوں نے فرمایا کہ چند ٹکے کے لوگ، تم لوگ میری پیسوں سے مدد کرنا چاہ رہے ہو، ہیں بھائی؟ میری دعوت کا تم نے یہ مطلب لیا ہے؟ چند ٹکے تو میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں، یعنی اتمدوننی بمال، تم پیسوں سے میری مدد کر رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اتنے ڈالر ہم تمہارے لیے مدد کے لیے بھیجیں گے تو تم چپ ہو جاؤ گے؟ اتمدوننی بمال، پیسوں کے ذریعے میرا منہ مجھے چپ کرانا چاہ رہے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے مجھے جو وسائل دیے ہیں نا وہ تم سے کروڑہ گنا زیادہ دیے ہیں۔ ارجع الیہم، پتلی گلی سے نکل، پتلی گلی سے واپس، قاصد کو کہہ رہے ہیں پلٹ جا واپس، اور ملکہ سبا کو جا کے بول کہ اب دوسرا خط نہیں آئے گا، ہدہد کے اور بہت سارے کام ہیں ہمارے پاس، ہدہد اس کام کے لیے فارغ نہیں بیٹھا ہوا کہ خط و کتابت ہی کرتا رہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، اب اس کو بول اب خط نہیں آئے گا، اب فوج آئے گی۔ جیسے خادم حسین رضوی نے کہا تھا نا، غوری آیا، ٹھیک، وہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی، لیکن قرضہ معاف کروانے کا ایک بہترین طریقہ تھا، بٹن دباؤ غوری آیا۔
خیر فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا. مجھے لڈن جعفری کے مرنے کا جتنا افسوس ہوا ہے نا، کیونکہ رمضان میں بڑے زبردست چیزیں آتی رہتی تھیں، مختلف چیزیں آتی رہتی تھیں، آدمی فریش ہوتا رہتا تھا ان کو دیکھ کر. انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ میرے خلاف میم بنا رہے ہیں کوئی بات نہیں، میرے ڈائلاگ دنیا میں چل رہے ہیں. تو میں سمجھا تعریفیں کر رہے ہیں میم بنانے والوں کی نا، خوش ہیں. آخر میں کہتے ہیں اصل میں ان کا اوپر کا اسکرو ڈھیلا ہے. تو حضرت سلیمان نے فرمایا فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا. ملکہ سبا سے جا کے بولو، انہی کے قاصد کو کہہ رہے ہیں، حدود نہیں بھیج رہے، قاصد کو کہہ رہے ہیں کہ اب خط نہیں آئے گا، میں ایک ایسی فوج لے کر حملہ کروں گا کہ تم اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے. بھائی اس میں تو جنات بھی ہوں گے، اس میں تو انسان بھی ہوں گے. اور وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. اور ہم ان کو ان کے ملک سے ذلیل کر کے نکالیں گے اور یہ سب عزت دار لوگ رسوا ہو جائیں گے. پھر ہم اتنے عزت سے نہیں، لڑائی ہوگی تو پھر لڑائی کا انجام تمہیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے. تو جب وہ دھمکی پہنچی ہے نا، ملکہ سبا نے دوبارہ مشورہ کیا. انہوں نے بولا بھائی یہ بندہ لالچی نہیں ہے، چلو مذاکرات کے لیے چلتے ہیں سلیمان کے پاس. بات کیا ہے بھائی؟ یہ نہیں کہ جنگ کے لیے چلتے ہیں، بلایا جا کے بات چیت کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان کو اطلاع مل گئی کہ ملکہ سبا وہاں سے چل پڑی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ سبا کو ہم نے دعوت دینی ہے، لڑائی کے بغیر ہی کام بن جائے تو زیادہ اچھا ہے نا. اسلام حدیث میں آتا ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے لڑائی کی تمنا کبھی بھی مت کرو. جنگ اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، کوشش کرو کام جنگ کے بغیر ہو جائے. فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، ہاں اگر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر صبر کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یقین کر لو جنت تلواروں کی چھاؤں میں رکھی ہے اللہ نے. کیسی زبردست حدیث ہے. تو حضرت سلیمان بھی چاہتے تھے کہ خام خواہ میں جنگ نہ ہو. اگر بھئی آرام سے یہ مسلمان ہو جاتی ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں جنگ کرنے کی، اور یہ مسلمان ہوگی تو پوری قوم نیچے مسلمان ہو جائے گی. تو سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا اس کو اپنے کچھ معجزے پہلے سے دکھائیں تاکہ وہ دیکھ کے یقین کر لے کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، ان کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے، اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اس کے لیے سلیمان علیہ السلام نے ترکیب یہ سوچی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ملکہ سبا کا اتنا بڑا عالی شان تخت، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے اور ٹنوں من اس کا وزن، وہ کسی جن کو ٹھیکہ دو پہلے ہی اٹھا کے لے آئے. وہ تو جب وہ یہاں آ کے دیکھے گی تو حیران ہو جائے گی نا. تو یہ کام تو انسان کے بس میں ہے نہیں. اس زمانے میں جہاز تھوڑی تھے، جو ہوائی جہاز ہیں یہ تھوڑی تھے اس زمانے میں، اور شپ کے ذریعے آنے میں تو کئی مہینے لگ جاتے تھے. تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. ہاں بھائی تم میں کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے، اس کو بھی کئی مہینے لگیں گے یا 1 مہینہ یا 2 مہینہ لگے گا، تو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون اس کا تخت اٹھا کے لے آئے گا؟ قرآن کہتا ہے یہ ظاہر ہے انسان کے بچے کا کام نہیں ہے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن کھڑا ہوا. عامل لوگ بڑے خوش ہوں گے، دیکھو جنات کے پاس ایسے اختیارات ہیں، وہ یہ بھی کر سکتے ہیں. جن کے پاس ایسے اختیارات ہوتے ہیں، لیکن جن آپ کے اختیار میں ہوں ایسی کوئی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے. جن تو بہت کچھ کر سکتا ہے مگر وہ آپ کے مشورے پہ کرے گا ایسا نہیں ہے. اگر کر رہا ہوتا نا تو آپ کی خستہ حالت. میں کہتا ہوں ان عاملوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم سنگ دل محبوب کو قدموں میں لا سکتے ہیں، اس کو بولو پٹھان ہوٹل سے تو 2 پراٹھے لا کے دکھا دے جن کے ذریعے. سنگ دل محبوب کہاں سے لائے گا قدموں میں؟ تو جن تو طاقتور ہوتا ہے مگر وہ انسانوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو وہ صرف سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے. تو جن نے کہا میں آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہنچے گی پھر تخت آئے گا؟ ارے آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت آپ کے سامنے. قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام کی محفل میں. وہ پیغمبر نہیں تھے، امتی تھے. ان کے پاس کتاب یعنی زبور کا علم تھا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کی کتاب کا علم بھی کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ فضیلت میں بیان کر رہا ہے جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم. اس لیے قرآن کو سمجھ کے سیکھو. قرآن کا علم ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو وہ نیک تھے. تو انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام سے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک.
حضرت یہ جن کہہ رہا ہے کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کروں گا، یہ کہا اور تخت سامنے حاضر. نہیں آ رہی بات سمجھ. یہ واقعہ اگر صرف فضائل اعمال میں لکھا ہوتا تو فضائل اعمال کے پہ جو کفر اور شرک کے فتوے لگے ہوئے ہیں ان فتووں میں ایک اور اضافہ ہو جاتا کہ دیکھو انسان کے بس میں تو یہ ہے نہیں، یہ تو شرک پھیلا رہے ہیں. تو یہ واقعہ قرآن میں لکھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی ایسا محیر العقول کام کر دیتے ہیں جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہوتا. اس کو کرامت کہتے ہیں. یہی کام اگر نبی سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، بزرگوں سے ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت. اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ بزرگ کا استعمال ہوتا ہے، کام بزرگ نہیں کر رہے ہوتے. اللہ نے بزرگوں کو ایسے اختیارات نہیں دیے، نہ پیغمبروں کو دیے نہ بزرگوں کو دیے ہیں. پیغمبر کا معجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پیغمبر کا دخل نہیں ہوتا اس میں. مردوں کو حضرت عیسیٰ زندہ کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ نہیں کرتے تھے بلکہ کون کرتا تھا؟ اللہ کرتے تھے. حضرت عیسیٰ تو صرف کہتے تھے. تو اللہ نے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کی. تو اسی طرح فضائل اعمال میں جو درجنوں واقعات لکھے ہیں ان بزرگ نے یہ کر دیا، ان بزرگ، یہ کرامت کے واقعات ہیں. ان کو شرک کہنا اس لیے درست نہیں ہے کہ ان میں ان بزرگ کی طرف مجازی نسبت ہے. حقیقت کون کر رہا ہے؟ اللہ. ہاں، کرامت کا واقعہ اگر مستند کتاب میں لکھا ہو یا مستند ذریعے سے پہنچے تو اس کو مانو. بیان کرنے والا مستند نہیں ہے تو پھر اس کو مت مانو. اب فضائل اعمال میں جو کرامتیں لکھی ہوئی ہیں وہ جن کتابوں سے لی گئی ہیں وہ کتابیں اگر مستند ہیں تو کرامت کا واقعہ بھی درست، کتابیں مستند نہیں ہیں تو کرامت کا واقعہ درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ فضائل اعمال کے خلاف کلپ بناتے ہیں ان سے کہو اصل کلپ تو اس کتاب کے خلاف بننا چاہیے جس کتاب سے فضائل اعمال نے وہ کرامت لی ہے. اس کتاب کے خلاف کوئی کلپ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ کتابیں بڑے بڑے محدثین کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور محدثین کو برا بھلا کہیں گے تو لوگ ان کو جوتے ماریں گے. تو اس لیے انہوں نے فضائل اعمال کو پکڑا ہوا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے بات. تو یہ خیانت ہے بہت بڑی کہ جو اصل کتاب ہے اس کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے نا، اور جہاں جو نقل کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں شرک بھرا ہوا ہے. تو ان کو شرک کی ڈیفینیشن ہی پتہ نہیں ہے. تو ان بزرگ نے کیا کہا. اب یہاں ایک اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کرامت تو صحابہ کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوئی جو فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہیں، یہ تو نبی کے ہاتھ پہ یہ معجزہ نہیں ہوا تو بزرگ کے ہاتھ پہ کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب بزرگ صحابہ سے بھی افضل ہیں. تو یہی سوال ہم یہاں کریں گے کہ سلیمان علیہ السلام تو تخت کو سیکنڈوں میں لا نہیں سکے، لیکن مجلس میں بیٹھے ہوئے بزرگ نے کہا اور تخت سامنے حاضر. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بزرگ حضرت سلیمان سے افضل ہو گئے؟ نہیں. کرامت کے صدور سے کوئی شخص دوسرے سے افضل نہیں ہو جاتا. کرامت تو اللہ کی طرف سے ایک اکرام ہے بزرگ کا کہ دیکھو میں اس پہ خوش ہوں اور اس کے ہاتھ پہ میں کیسی چیزیں ظاہر کر دیتا ہوں. یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے افضل یہی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک پیغمبر کے ہاتھ پہ وہ معجزہ ظاہر نہ ہو جو کسی امتی کے ہاتھ پہ کرامت ہو جائے، یہ بھی عین ممکن ہے. باقی افضلیت کا تعلق اعمال سے ہے، کرامتوں سے نہیں ہے. کون افضل ہے؟ سب سے جو شریعت پہ سب سے زیادہ چلتا ہے تو وہ تو پیغمبر سب سے زیادہ چلتے ہیں نا. اور علماء کہتے ہیں امتی کے ہاتھ پہ کرامت کا ظاہر ہونا یہ پیغمبر ہی کے فضیلت کی دلیل ہے، اس لیے کہ اس امتی کو یہ مقام اس پیغمبر کی امت کے امتی ہونے کی وجہ سے ملا ہے. وہ جو بزرگ تھے نا جنہوں نے کرامت ظاہر کی اور تخت فوراً لے آئے، تو اصل میں یہ فضیلت سلیمان علیہ السلام کی تھی. وہ بزرگ سلیمان علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، اسی وجہ سے تو یہ انعام ملا نا ان کو. اسی وجہ سے حضرت سلیمان اس بزرگ کا شکریہ نہیں ادا کر رہے بلکہ جیسے ہی تخت حاضر ہوا ہے تو کہہ رہے ہادہ من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے. نہیں آ رہی بات. کیا مطلب؟ گویا یہ میرا معجزہ ہے کہ میرے امتیوں کے ہاتھ پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ان کا نہیں، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کمال اللہ نے مجھے دیا ہے کہ مجھے فالو کرنے کی وجہ سے ان کو ایسے انعامات ملے ہیں. تو فضائل اعمال اور صدقات میں جو بزرگوں کی کرامتیں لکھی ہوئی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی دلیل ہیں کہ اللہ نے سید الانبیاء کو اتنا اونچا مقام دیا کہ سید الانبیاء کو فالو کرنے والوں کے ہاتھ پہ اللہ نے ایسی کرامتیں ظاہر کی ہیں. تو اس سے پیغمبر کا مقام کم نہیں ہو رہا بلکہ پیغمبر کا مقام اونچا ہو رہا ہے کہ ان کی امتیوں میں پچھلی امتوں سے بھی زیادہ بڑی بڑی کرامتیں صادر ہوئی ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ ان بزرگ نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے کیا لے آؤں گا؟ تخت سامنے. یہ کہا اور تخت سامنے، کیونکہ پلک تو جھپکنے میں تو سیکنڈ لگتے ہیں.
اب جیسے ہی حضرت سلیمان نے دیکھا اڑے یہ تو تخت یہیں آ گیا فوراً, تو فرمانے لگے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا کیا ہے, فضل ہے, مجھ پر فضل ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر, اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا. میں نے اس دن بیان میں کہا تھا نا کہ پیغمبر جب بھی کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو شو نہیں مارتے, اتراتے نہیں ہیں اور بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے, بلکہ کس کی طرف نسبت کرتے ہیں, اللہ کی طرف. شکر بھی ادا کرتے ہیں اور استحضار بھی کرتے ہیں کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے, ایسا نہ ہو میں اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاؤں. ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو نا, کوئی انڈا ہی اٹھا کے ہم لے آئیں کہیں سے, پٹھان ہوٹل کا پراٹھا لے آئیں, چلو فرض کرو اٹھا کے لے آئیں اگر ہم, تو 6 مہینے شو مارنے میں لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ دیکھا اس دن میں نے سنگ دل محبوب قدموں میں لایا تھا کہ نہیں لایا تھا, لایا تھا کہ نہیں لایا تھا. دیکھا اس دن میں نے, دیکھا میں نے خواب سنایا تھا, اگلے دن سچا نکلا کہ نہیں نکلا. 6 مہینے کس میں لگیں گے؟ شو مارنے میں. ادھر سلیمان علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے فخر, دیکھو میرے امتیوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں ہزاروں کلومیٹر دور سے تخت سیکنڈوں میں ایسا ہی تھوڑی یہاں بیٹھا ہوا ہوں بھائی, ایسا ہی تھوڑی, بہت سے پیغمبروں سے اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے, ایسی کچھ نہیں. بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ میرے رب کا فضل ہے, میرا کمال نہیں ہے, اور میرے رب نے مجھ پر یہ فضل اس لیے کیا لیبلونی, مجھے آزما رہا ہے وہ, اشکر ام اکفر, کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا. آگے کہنے ومن شکر فانما یشکر لنفسی, دیکھو جو شکر کرتا ہے اپنے خود ہی فائدہ ہوگا اس کا, اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم, اور جو ناشکری کرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے, میرا رب بے پرواہ ہے, اسے انسانوں کے شکر کی ضرورت نہیں ہے, کریم عزت دار پہلے سے ہے, وہ کسی کی ناشکری سے اس کی عزت میں کمی نہیں ہوتی. اب جب تخت آ گیا نا, تو اب سلیمان علیہ السلام نے سوچا ملکہ سبا آتے ہی یہ تو اس تخت کو پہچان جائے گی, کیونکہ ایک دم 100% وہی تخت, اس جیسا تو کسی کا نہیں ہے. تو اسے تھوڑا سرپرائز دینے کے لیے ہم اس تخت میں تھوڑی سی چینجنگ کرتے ہیں تاکہ اس کو تھوڑا سوچنا پڑے. جب انسان کنفیوز ہونے کے بعد کسی حقیقت پر مطلع ہوتا ہے تو اس پر اثر زیادہ ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تھوڑا سا کنفیوز ہو نا, پھر پتہ چلے بھائی یہ وہی ہے. جیسے حضرت یوسف جب مصر کے بادشاہ بنے نا, تو جو ان کے بھائی جب گئے ہیں تو حضرت یوسف کو پہچانا نہیں, لیکن کنفیوز ہو گئے تھے کہ ان کی شکل کس سے مل رہی ہے, ہمارے بھائی سے. پھر یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو بتایا نہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں, بلکہ ان سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا کنویں میں, یہ نہیں بتایا کہ میں وہی ہوں. یہ سوال پوچھنا تھا کہ بھائی سمجھ گئے کہ یہ کون ہے, کیونکہ یہ واقعہ تو یوسف کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا. تو یہ بھی تھوڑا سا نا تردد میں ڈال کے کسی کو حقیقت بتانا, اس میں زیادہ لطف ہوتا ہے, اس میں زیادہ مزہ ہوتا ہے, اور اس میں جو آپ اس کو سکھانا چاہتے ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سے سیکھتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا نکروا لہا عرشہا, ذرا اس کا جو تخت ہے اس کی سیٹنگ تھوڑی سی کیا کر دو, چینج کر دو, یہ والا نٹ بولٹ تھوڑا وہاں لگا دو, یہ والا وہاں لگا دو, اس طرح کر دو. جب ملکہ سبا وہ مہینوں کا سفر کر کے پہنچی ہے, تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے کہا, اچھا ہمارے ہاں کوئی متعصب قسم کے صوفی ہوتے تو کہتے حضرت آپ لیڈیز سے بات نہ کریں. یہ بھی ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں جو تقوی میں اتنا آگے نکل جاتا ہے. ایک طرف تو ایسا لبرل طبقہ ہے جنہوں نے پردہ ہی ختم کر دیا کہ مرد اور لڑکیاں ساتھ بیٹھ کے گپے ماریں. میں جب بھی ٹیلی ویژن کے کسی پروگرام میں جاتا ہوں پہلے یہ ان کو آرڈر دیتا ہوں, میرے ساتھ کسی لڑکی کو بٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اس کی میں نے بہت سختی کی ہوئی ہے. یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے کہ جوان لڑکیاں بن ٹھن کے آئی ہوئی ہیں, مفتی صاحب سے انٹرویو لے رہی ہیں, تو آپ پردے کی تبلیغ کیسے کرو گے دنیا کے سامنے؟ ہاں اس پہ جو ہے نا کال پہ کوئی انٹرویو ریکارڈ کرا کے, میرے کچھ انٹرویو ایسے ہیں جس میں یہ دکھایا کہ کوئی لڑکی مجھ سے انٹرویو لے رہی ہے, وہ سامنے نہیں بیٹھی ہیں, وہ انہوں نے مجھ سے ویڈیو انٹرویو ریکارڈ کروا کے پھر چلایا اس اسٹائل میں کہ جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سامنے میرے بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ ایڈیٹنگ ہوئی ہے. تو ایک طبقہ تو ہمارا یہ کہ جنہوں نے پردے کے حکام کی دھجیاں اڑا دی. ایک طبقہ اتنی صوفی پنے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے, جہاں عورت سے بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کوئی خاتون اگر آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہی ہے تو پردہ کرنا تو اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں کر رہی تو آپ کو شریعت نہیں کہتی یہاں سے بھاگ جاؤ فوراً, کہ وہ مسئلہ پوچھنے آئی آپ بھاگیں وہاں سے. آپ بیٹھیں مسئلہ بتائیں. ہاں تنہائی کسی عورت کے ساتھ بند کمرے میں اختیار کرنا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, اور آپ اس کو محبت سے پردے کی ترغیب بھی دے دیں. تو ہمارے یہاں کچھ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا, تو وہ سلیمان علیہ السلام پر یہ اعتراض کہ وہ پہلے سلیمان علیہ السلام کے پاس جا کے کہتے حضرت آپ کو لیڈیز سے بات کرنے کی اجازت
نہیں ہے بالکل. تو لیکن پیغمبر تھے, کون بولتا. تو سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ملکہ سبا آئی تو سب سے پہلے اس سے سوال پوچھا, اہا کدا عرشک, یہ تخت آپ ذرا دیکھیں, بتائیں کہ کیا آپ کا جو تخت ہے اسی ٹائپ کا ہے یا نہیں ہے. تو وہ بڑے حیران ہو گئی کہ یار بالکل اسی جیسا لگ رہا ہے, لیکن 100% وہ ہے بھی نہیں. تو کہنے لگی قالت کأنہ ہو, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہی ہے, یعنی وہ ہے تو نہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ یہ وہی ہے. پھر کہنے لگی کہ بڑا کمال آپ نے کیا کہ اسی جیسا تخت ہدہد کی رپورٹوں کے ذریعے اس نے کہیں لا کے نقشہ بتایا ہوگا اور آپ نے اسی جیسا تخت بنا لیا, کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ سیکنڈوں میں یہ تخت وہاں سے اڑ کے یہاں آ سکتا ہے. لہذا وہ کہہ رہی ہے کہ کمال ہے بھائی, اسی جیسا تخت آپ نے کیسے بنا لیا. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, ہمیں پتا تھا کہ آپ کو اللہ نے جو ٹیکنالوجی دی ہے اور وسائل دیے ہیں اس کا ہمیں اندازہ تھا, لیکن ایسا اندازہ کہ ایسا خاندانی تخت بنا لوگے یہ کھوپڑی میں نہیں آتا, اور ہم پہلے سے مان چکے ہیں آپ کی صلاحیتوں کو, مسلمین مان چکے ہیں. یہ تو اس کے تصور میں ہی نہیں کہ یہ وہی ہے. قیل لها ادخل الصرح, حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس محل میں آپ داخل ہو جاؤ. تو محل کا فرش حضرت سلیمان نے ایسا خاندانی بنایا تھا نا, ایسی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی تھی کہ وہ فرش دیکھنے میں پانی لگتا تھا کہ پانی ہے جو جس میں لہریں بن رہی ہیں, اتنا شیشے کا چمکدار. تو وہ جو ہے نا اس نے کیا کیا, فلما رأتہ حسبتہ لجۃ. اچھا, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں تو اچھا گھر بنانا, اچھا ڈیکوریٹ کرنا گھر کو, لائف اسٹائل کو ذرا لگژری بنا لینا, یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. کوئی صوفی وہاں پر ہوتا, نالائق ٹائپ کا صوفی, وہ پہلے تو حضرت سلمان کے ملکہ سبا کی اس سے بات چیت پر اس کو اعتراض ہوتا, ایک آپ نامحرم سے بات کیوں کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. دوسرا اعتراض اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی, یہ کیا ہے تخت مخت, آپ نے بھی تخت بنایا ہوا, آپ کا اتنا عالی شان تاج ہے, اور یہ آپ نے اتنے خوبصورت فرش بنائے ہوئے ہیں, ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں فرش کے اوپر, اور ایسا خاندانی فرش کے دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے, پانی لگ رہا ہے. اس زمانے میں ایسا شیشہ بنا لینا کہ پانی لگے, وہ تالاب لگے, یہ کیا بھائی, آپ کو تو ایک جھونپڑے میں رہنا چاہیے, ایک پرانے سے بوسیدہ کپڑا پہن کے اللہ اللہ کرنا چاہیے, یہ کیا بھائی. جب اللہ نے وسائل دیے ہیں تو یہ بھی بولو ٹھیک, اور جب نیت اچھی ہو تو اور زیادہ ٹھیک. نیت کیا ہے بھائی, دنیا پہ جو روب اور دبدبا پڑے گا وہ جھونپڑے دیکھ کے نہیں پڑے گا, وہ اسی دنیا کا اسٹائل یہی ہے. لینڈ کروزر میں کسی کے ہاں رشتہ لینے جاؤ فوراً ملے گا, گدھے پہ بیٹھ کے جاؤ گے کیا خیال ہے, ملے گا. تو جب رشتہ نہیں ملتا بھائی گدھے پہ بیٹھ کے جانے میں, تو کوئی حکومت آپ سے کیسے تسلیم ہو جائے گی آپ کے سامنے, غلیلیں لے کے میدان میں جا رہے ہیں لڑنے کے لیے. تو اسی وجہ سے ہمارے نبی نے بھی اس کا بڑا اہتمام کیا ہے. جب کوئی وفد ہمارے نبی سے ملنے آتا تو آپ اپنے لباس کو چینج کرتے, اچھا لباس پہنتے, اپنے بالوں میں کنگھی کرتے, اور پھر جو دوسرے ملکوں میں آپ سفیر بھیجتے نا مذاکرات کے لیے, ان کی پرسنالٹی بڑی زبردست تھی. جتنے سفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملکوں کے لیے بھیجے ہیں, ان میں مفسرین کہتے ہیں دو چیزیں قدر مشترک تھیں. ایک ان کی پرسنالٹی, خوبصورت بہت تھے, قداور تھے. دوسرا بلاغت بہت تھی, بات کرنا جانتے تھے, آواز اچھی تھی, بات بہت اچھی, کیونکہ اس سے بڑا اچھا میسج جاتا ہے. اب کسی ایسے آدمی کو بھیج دیا جو حقلا رہا ہے وہاں جا کے ہے بھائی, یا اس کی پرسنالٹی نہیں ہے, تو اس سے امیج اچھا نہیں پڑتا. یہ جو تھے رضی اللہ عنہ, یہ بھی سفیر تھے دوسرے ملکوں میں, یہ اتنی پرسنالٹی, اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان پر مدینہ آنے پر پابندی لگا دی, اور کہا اگر مدینہ آئیں تو چہرہ ڈھانپ کے آئیں, کیونکہ بہت سی عورتوں کو ان کو دیکھ کے فتنہ ہونے لگا تھا. یعنی مدینہ آتے نا تو جن عورت کی ان پہ نظر پڑتی اس کے بارے میں خطرہ ہوتا کہ یہ کوئی ان پہ فریفتہ نہ ہو جائے, عاشق نہ ہو جائے. ایسی خوبصورت پرسنالٹی نبی نے روم اور کسرا کے بادشاہوں کے لیے رکھی ہوئی تھی, ان کے پاس بھیجتے تھے. تو جب محل میں داخل ہوتے ہوں گے اور نبی کا پیغام پہنچاتے ہوں گے تو وہ غور سے سنتا ہوگا کہ نہیں سنتا ہوگا. تو دنیا اسباب کا ہے نا. ہاں, دوسری طرف حضرت بلال بھی ہیں. حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر نہیں بنایا لیکن مؤذن بنایا, ان کو بتایا کہ تمہارے قدموں کی آہٹ کہاں سنتا ہوں میں, جنت میں. تو شکل کی وجہ سے آخرت میں کوئی وہ نہیں ہوگا, لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں ویلیو رکھتی ہیں, اور نبی نے بھی ان چیزوں کا خیال کیا ہے. دیکھو ہمارے آرمی میں اصول کیا ہے کہ ISSB کلیئر کرنے میں بندے کی پرسنالٹی بھی دیکھی جاتی ہے,
یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے جو بڑا ٹھیک قانون ہے کہ بھائی جو آفیسر ہوگا نا اس کا کم از کم اتنا قد ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے کہ آفیسر کی پرسنالٹی نہیں ہے, پرسنالٹی اس کے ماتحت کی ہے, تو ماتحت بولے گا میرے سے تو 3 فٹ, تو میرا فوجی آفیسر تو 3 فٹ کا تو آفیسر ہے میرا, میں اس کو 1 ٹھڈا ماروں یہ 6 کلابازی کھا کے وہاں گرے گا. وہ اطاعت نہیں کرے گا. اطاعت انسان ہمیشہ کس کی کرتا ہے؟ جو آپ سے برتر ہو. یہ انسان کی نیچر ہے. تبھی تو عورت کو حکم دیا ہے کہ اس کا نکاح اس سے برتر میں ہونا چاہیے, اس سے کمتر میں. یہ اسلام کا حکم ہے کہ عورت کا نکاح اس کے پیرالل یا اس سے افضل میں ہو, اس سے کمتر میں نہ ہو. کیونکہ شوہر سر کا تاج ہے, وہ عورت اس کو اس کی اطاعت کرے گی. اگر عورت یہ کہے گی کہ یہ تو مجھ سے بھی کمتر ہے, تو وہ اس کو اپنا سر کا تاج نہیں بنائے. اگر پی ایچ ڈی لڑکی کی شادی دوسری کلاس میں بھاگے ویسے کر دیں گے, میٹرک میں بھاگے ویسے کر دیں گے, تو وہ لڑکی ذہنی طور پر اس کو اپنا میاں بولو نا نہیں مانے گی. بے جوڑ کی شادی, تبھی تو پھر طلاقیں ہو رہی ہیں. یا تو وہ پھر کوئی اس میں کوئی ایسی خوبی ہو جو اس کے عیب کو چھپا دے. میٹرک فیل ہے, بھاگا ہوا ہے, لیکن کوئی دوسری خاصیت اس کے اندر بہت زیادہ ہے, تو کوئی نہ کوئی ایسا خوبی ہو جو اس کے عیب کو کی تلافی کرے. اگر عیب ہی ہیں پھر وہ جوڑ کی شادی نہیں ہے. تو اس کے اسلام نے بھی ان چیزوں کا بڑا حکم دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس اسلام پر عمل کرو تو بس چھوڑ دو دنیا کے سارے اصول, بس مکھنچوؤں کی طرح زندگی گزارو. ایسا نہیں ہے. تو خیر جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم. تو وہ سفیروں کا نا, ہاں, تو وہ ملکہ سبا کو حضرت سلیمان نے کہا یہ تخت, یہ جو ہے نا یہ فرش, اس پہ آؤ, محل میں داخل ہو. تو ملکہ سبا نے کہا یار یہ تو پانی ہے, تالاب ہے یہاں, اس میں کیسے چلوں گی. تو کشفت عن ساقیہا, اپنی جو بھی شلوار تھی, جو بھی ازار تھا, جو بھی ساڑی تھی, کچھ بھی ہوگا, ساڑیاں تو نہیں پہنی ہوں گی, ظاہر ہے ملکہ ہے, شاہانہ لباس ہی ہوگا نا. تو جو بھی لباس تھا اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے تاکہ میرے پاؤں کپڑے گیلے نہ ہو. حضرت سلیمان قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير. تو حضرت سلیمان نے کہا یہ پانی نہیں ہے, یہ تالاب نہیں ہے, یہ شیشے کا بنا ہوا فرش, ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے دیکھنے والا اس کو تالاب سمجھتا ہے. اب یہاں ملکہ سبا نے کہا بھائی یہ خدا کا پیغمبر ہے, ابھی اس نے مجھے تخت دکھا دیا وہاں سے یہاں, اور یہ ایسا فرش تو دنیا میں کسی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا. اس نے یہ نہیں کہا مجھے پتا ہے, یہ دل میں سوچا ہوگا. لوگ پھر کہہ رہے تھے یہ باپ کا لفظ کہاں ہے قرآن میں, دکھاؤ بھائی. تو ہمارا بھی تو کچھ اسٹائل ہے نا بات سمجھانے کا, ہم آج کے زمانے کے لحاظ سے سمجھائیں گے نا. تو ملکہ سبا نے کہا بھائی یہ تو ممکن واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. تو فوراً کہنے لگی قال ربی انی ظلمت نفسی. اب دیکھو حضرت سلیمان سے خطاب نہیں کر رہی, اب کس سے خطاب کر رہی ہے؟ اللہ سے. یہ بھی اس کے خاندانی ہونے کی دلیل, کیونکہ ان کو یقین آ گیا کہ یہ سب کچھ یہ نہیں کر رہے, اللہ کر رہا ہے مجھے سمجھانے کے لیے کہ تو غلط دین پہ چل رہی تھی. توبہ کی اور کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی, اے اللہ آج تک میں نے سورج کو سجدہ کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. یہ ایسا خاندانی جملہ ہے, اس سے آپ کو پتا چلے گا بھائی ایکسٹرا آرڈینری ذہین تھی. اب یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لے آئی, یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ اللہ میں نے سلیمان کو نبی مان لیا. اگر یہ کہتی کہ میں نے سلیمان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, سلیمان کو مان لیا, تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ سارے کام کا حکم کون دے رہا ہے؟ سلیمان تو ایک ذریعہ ہے. اصل تو آپ کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے, اللہ کی بندی بنو. تو اسلام اللہ کے لیے لانا ہے, سلیمان کے لیے نہیں لانا. لیکن اگر سلیمان علیہ السلام کا ذکر بالکل ہی شارٹ ہو جاتا تو یہ ناشکری بھی ہے کہ جو ذریعہ بن رہا ہے ہدایت کا, اس کو اس موقع پر اپنے کلام سے بالکل کیا کر دیا؟ خارج. تو دونوں چیزوں کی رعایت کر کے اس نے اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت دیا اور کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, اے اللہ میں بھی سلیمان کی طرح سلیمان کے ساتھ اس رب پر ایمان لے آئی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. میں بھی اس صف میں سلیمان کے ساتھ شریک ہو گئی ہوں, کھڑی ہو گئی. یہ تو پہلے سے تھے, میں بھی ان کی فہرست میں شامل ہو گئی. تو اللہ نے جہاں بھی پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے نا, اکثر نالائق قومیں, اکثر نالائق, اکثر کیا 99.9%. قوم عاد کو دیکھیں, قوم ہود کو دیکھیں, قوم عاد کو دیکھیں, قوم سمود کو دیکھیں, قوم لوط کو دیکھیں, قوم ابراہیم کو دیکھیں, قوم فرعون کو دیکھیں, اصحاب مدین کو دیکھیں, سب تباہ ہوئے.
کچھ قومیں ایسی ہیں جو گنی جا سکتی ہیں جنہوں نے عقل اور شعور کا مظاہرہ کیا, جذباتی پن سے ہٹ کر پیغمبر کی دعوت پہ شعور کے ساتھ غور کرنا شروع کیا. اللہ نے ان کو ہدایت بھی دی, اللہ نے ان کو عزت بھی دی, اور قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں لکھ دیا. ملکہ سبا کتنی خوش ہوتی ہوگی, اس کے تو تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ کل ایک قرآن نازل ہوگا, اللہ کی آخری کتاب, جس میں اللہ میرا تذکرہ کریں گے اتنے اہتمام کے ساتھ. اور حضرت مولانا حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم, آپ کے حساب سے, میرے حساب سے نہیں, میں تو ایسے ہی آدمی ہوں, آپ لوگ یہ القاب لگاتے ہیں نا, میں یہ کرتا ہوں تکبر سے بچنے کے لیے, جب لوگ کہتے ہیں مفتی طارق مسعود مدظلہ العالیہ, تو میں آگے لگاتا ہوں جو ملا کھا لیا. مدظلہ العالیہ کی دو قسمیں, ایک تو سچی مچی کے ہوتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں دامت برکاتہم العالیہ جو ملا کھا لیا. تو یہ والے ہم دامت برکاتہم ہیں. تو اس کو تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کلام نازل کرے گا اور اللہ میری حکومت کا اور میرے اسلام لانے کا تذکرہ کرے گا. اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند ہے, اس کی کھوپڑی کیونکہ صحیح استعمال کی ہے, جذباتیت کا شکار نہیں, اور اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ کل یوٹیوب کے مفتی طارق مسعود صاحب الفلاحیہ مسجد میں بیٹھ کر میرے خاندانی ہونے کے اتنے ثبوت پیش کر رہے ہوں گے. اس کے تصور میں بھی یہ بات نہیں ہوگی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ عمل ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں, اور جو جذبات میں آ کے مخالفت کرتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. لوگ آخر میں ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ملکہ سبا کی حضرت سلیمان سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ہے, لیکن حضرت سلیمان کی 100 بیویاں صحیح بخاری سے ثابت ہیں, تو ایک اور ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, 101 ہو گئی ہوں گی. مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے جس نے ساری زندگی ایک بیوی رکھنی ہے, وہ دنیا میں دین کا کام بھی کر سکتا ہے. وہ خواتین سارا بیان کا بیڑا غرق ہو جائے گا نا, خواتین بول کے پھر آخر میں ترغیب دے دی اس نے.